عقل مند باب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا قریباً 36 سال پہلے کا بیان، عقل مند باب۔ یہ بیان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے 10 صفر المظفر 1410 ہجری بمطابق 12 ستمبر 1989 عیسوی کو خانیوال پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرے اجتماع میں فرمایا تھا، جسے المدینۃ العلمیہ کے شعبے بیانات امیر اہل سنت نے مرتب کیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عقل مند باب پڑھ یا سن لے، اسے دنیا کے غموں سے نجات دے کر دو جہاں کی خوشیاں نصیب فرما اور ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عقل مند باب۔ منقول ہے ایک شخص کا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ بستر پر سویا کرتا تھا۔ ایک رات بچہ بہت بے چین ہوا اور سو نہیں پایا۔ باپ نے بچے سے پوچھا، کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ بچے نے جواب دیا، ابا جان درد تو کہیں نہیں ہو رہا، دراصل بات یہ ہے کہ کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو ہمارے استاد صاحب پورے ہفتے میں پڑھائے جانے والے اسباق کا امتحان لیتے ہیں۔ مجھے اس ہفتے کا سبق صحیح سے یاد نہیں ہے اور مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے سبق صحیح نہ سنایا تو استاد صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ بھولے بھالے بچے کی بھولی بھالی باتیں سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا، اس بچے نے صرف ایک ہفتے کے اسباق کا امتحان دینا ہے اور یہ اس قدر خوف زدہ ہے کہ سو نہیں پا رہا، جبکہ مجھے تو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں زندگی بھر کیے جانے والے گناہوں کا حساب دینا ہے، لہذا اس کی نسبت مجھے زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اے عاشقان رسول، اس دنیا میں ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں جنہیں دنیا کی چیزیں دیکھ کر آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور واقعہ سنیے۔ چنانچہ جہنم کی آگ کا خوف، خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اخلاق الصالحین میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ رہتا کہ جب کبھی چراغ جلاتے تو جہنم کی آگ کو یاد کر کے رونے لگ جاتے۔ بہرحال دنیاوی امتحان میں ناکامی کے خوف سے بچے کو بے چین ہوتا دیکھ کر اس کے والد کا اپنی آخرت کے امتحان کو یاد کر کے خوف خدا سے لرز جانا بہت عبرت انگیز ہے۔ اس واقعے کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف اپنے اندر عبرت کے بے بہا موتی لیے ہوئے ہے اور یہ واقعہ ہم سب کو دعوت عبرت دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عام طور پر ہم دنیا کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں، لیکن افسوس آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ دنیا کا حساب و کتاب بہت آسان، جبکہ آخرت کا حساب و کتاب بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے، حساب و کتاب لینا اللہ پاک کے چاہنے پر موقوف ہے۔ وہ جس سے چاہے گا حساب لے گا اور جس سے چاہے گا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن حساب و کتاب کا لیا جانا بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ میدان محشر کے 5 سوالات سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قیامت کے روز بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی؟ 2، جوانی کیسے گزاری؟ 3، 4، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ 5،
اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ہم میں سے جو جوان ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ جوانی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اگر بروز قیامت ان سے یہ سوال پوچھ لیا گیا کہ جوانی کیسے گزاری تو وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ نیز جن لوگوں کی جوانی گزر چکی انہیں زیادہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے جوانی کس طرح گزاری۔ اگر جوانی اللہ پاک کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزاری تو انہیں اس پر اشک باری اور اللہ پاک کے حضور گریہ و زاری کر کے توبہ کرنی چاہیے کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صبح کا بھولا شام کو لوٹے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اے عاشقان رسول، ابھی ہماری زبان میں سکت باقی ہے، عقل سلامت ہے اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع میسر ہے، لہذا ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ جو لوگ اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں اور پر شباب و پر بہار زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی جوانی پر ترس کھائیں، نیک اعمال بجا لائیں اور یاد رکھیں ان قریب ان کی جوانی ڈھلنے والی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ جہاں تک جوانی ڈھلنے کا تعلق ہے تو یہ بہت کم لوگوں کی ڈھلتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی ڈھلنے سے پہلے ہی موت کی آگوش میں چلے جاتے اور اندھیری قبر کی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں۔ آپ اپنے محلے کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ کے محلے میں کتنے بوڑھے مرد اور کتنی بوڑھی خواتین موجود ہیں۔ شاید آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اگر آپ کے محلے میں مثلاً 1000 افراد کی آبادی ہے تو اس میں آپ کو بچے کثرت سے ملیں گے، بچوں سے تھوڑی بڑی عمر والے بھی کافی نظر آئیں گے، نوجوان بھی بہت دکھیں گے، لیکن جن مردوں کو بوڑھا یا جن خواتین کو بڑھیا کہا جا سکے ان کی تعداد 15 یا 20 ہوگی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2% لوگ بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں، بقیہ 98% لوگ جوانی ڈھلنے سے پہلے ہی اپنی قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ یاد رہے، بڑھاپے تک پہنچنا آسان نہیں، کیونکہ جوانی سے بڑھاپے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بیماریوں، بڑے بڑے حادثوں، مصیبتوں وغیرہ مشکل ترین مرحلوں سے جان بچا کر نکلنا پڑتا ہے۔ بڑھاپا آسان نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑھاپے کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی منزل تک پہنچتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت کم دیکھی جاتی ہے، اور جب کبھی وہ ہنستا ہے تو اس کی ہنسی پھیکی پھیکی معلوم ہوتی ہے، جس کے پیچھے مایوسی چھپی ہوتی ہے۔ نیز جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھاپا مزید بڑھتا ہے تو پھر بوڑھے شخص کے لیے کوئی خوشی اور کوئی غم نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ اس زمن میں ایک عبرت انگیز واقعہ سنیے۔ چنانچہ ایک بڑھیا کی حالت زار ایک بار میں یعنی امیر اہل سنت کراچی کے کسی علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا تو ایک اسلامی بھائی مجھے اور میرے ساتھ مزید کچھ اسلامی بھائیوں کو مہمان نوازی کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں چارپائی پر ایک بہت ہی زیادہ کمزور بڑھیا بیٹھی تھی، جسے بڑھاپے نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ بیچاری سکڑ کر بہت چھوٹی سی ہو گئی تھی۔ قریب سے گزرنے والا کوئی بھی شخص اس کی طرف ہمدردی سے دیکھتا تک نہ تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا ترس آیا اور میں نے ذرا رک کر اس کا دل بہلانے کے لیے پوچھا، بڑی بی آپ کیسی ہیں؟ اس نے ایسا جواب دیا جو کئی سال گزر جانے کے باوجود آج بھی مجھے یاد ہے، اور شاید میں مرتے دم تک اسے نہیں بھولوں گا، کیونکہ اس میں میرے لیے عبرت کا سامان ہے۔ میرے پوچھنے پر اس بڑھیا نے حسرت بھری آواز میں کہا، میں بہت بیمار ہوں، تم دعا کرو اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے موت دے دے۔ اس بڑھیا کے تقریباً یہی الفاظ تھے جو آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ یاد رکھیے، رنج و مصیبت سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا
منع ہے۔ وہ بڑھیا کبھی اپنے بچپن کو یاد کر کے روتی ہوگی کہ وہ بچپن میں کس طرح کھیلتی، دوڑتی، ہنستی اور بولتی تھی۔ کبھی اپنی جوانی کو یاد کر کے روتی ہوگی کہ کتنی دھوم دھام سے اس کی شادی ہوئی تھی، کس طرح لوگ اس کی بلائیں لیتے تھے، کس طرح اسے خوشیاں ملتی تھیں، کس طرح بچے اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور کس قدر شان و شوکت سے وہ شادیوں میں آیا جایا کرتی تھی۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر اس بڑھیا کا دل ڈوب جاتا ہوگا، اور وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہتی ہوگی، ہائے افسوس، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ کسی کے ہاں شادی میں جانے کے قابل رہی ہوں اور نہ ہی میت میں۔ بہرحال اس بڑھیا کے لیے نہ کوئی خوشی تھی اور نہ کوئی غم تھا، بس وہ موت کی تمنا کیے جا رہی تھی۔ اے عاشقان رسول، زندگی ایک خواب یا کھیل کود کا نام ہے جس کا دورانیہ بہت مختصر ہے۔ غور کیجئے، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، یا اس نے کسی مردے کو غسل نہ دیا ہو، یا غسل دینے میں کسی کی مدد نہ کی ہو، یا کسی کو کفن نہ لپیٹا ہو، یا کفن لپیٹنے میں کسی کا ساتھ نہ دیا ہو۔ اگر کسی نے یہ سب کام نہیں کیے تو کم از کم اس نے کسی مسلمان کے جنازے کو ضرور کندھا دیا ہوگا، یا وہ کسی مسلمان کے جنازے میں ضرور شریک ہوا ہوگا، یا جنازے کے ساتھ قبرستان گیا ہوگا، یا کسی کی میت کو قبر میں اتارتے وقت اس نے لوگوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ یوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اپنی مختصر سی زندگی گزار کر راہ آخرت کے مسافر بن چکے ہیں۔ دنیا سراپا عبرت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا ہے ہی اجڑنے کے لیے، جو پیدا ہوا وہ ہے ہی مرنے کے لیے۔ یوں اس دنیا میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی عبرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو رحم پر معقل یعنی مقرر فرشتہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے جس جگہ اس نطفے سے پیدا ہونے والے بچے نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہوتا ہے، اور پھر اس مٹی سے ماں کے پیٹ میں پتلا بناتا ہے۔ تو معلوم ہوا پیدا ہونے سے پہلے ہی موت کا تعین ہو چکا ہے، اور ہم مرنے کے بعد جس مٹی میں جانے والے ہیں وہ پہلے سے ہی ہمارے بدن میں پہنچ چکی ہے، اور اسی سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت پڑھی جانے والی دعا کے ترجمے پر غور کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ افسوس، بہت سے لوگوں کو قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا یاد نہیں ہوتی، اور نہ ہی مٹی ڈالنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کی نیت سے قبر پر مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ قبر پر مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ تیسری بار کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 55۔ اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیجئے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ اے عاشقان رسول، دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت 64، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے بچے گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے کہ یہ نہایت جلد ختم ہونے والی ہے، اور موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔
جب بچہ کھیل کود میں مگن ہوتا ہے تو اس کا وقت اتنی جلدی گزرتا ہے کہ اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ وہ بھی بڑی جلدی گزر کر ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ بہت سے لوگ اپنا مستقبل روشن کرنے کی فکر میں مگن ہوتے ہیں کہ اتنے میں موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا حقیقی مستقبل قبر سے وابستہ ہے جس میں ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے، لہذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم دنیا میں جسے اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے ہیں وہ ہمارا حقیقی مستقبل نہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمیں حاصل بھی ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ نوجوان ڈاکٹر کی موت۔ پاکستان کے مشہور شہر کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص پرچون کی دکان چلا کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا کسی طرح امریکہ چلا جائے، وہاں پڑھ لکھ کر ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرے، پھر واپس اپنے ملک آ کر کراچی میں ایک پرائیویٹ کلینک کھولے، اپنا مستقبل خوب روشن کرے اور میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخر کار اس دکاندار نے اپنا پیٹ کاٹ کر یا لوگوں سے قرضہ لے کر اتنی رقم جمع کر لی کہ وہ اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے پھول جیسے بیٹے کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اسے امریکہ بھیج دیا۔ بیٹے نے امریکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی اور پھر کراچی آ کر والد کی خواہش کے مطابق اپنے گھر کے قریب ایک پرائیویٹ کلینک کھول لیا۔ باپ بڑا خوش تھا کہ اب میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو گیا اور مجھے بڑھاپے کا سہارا مل گیا۔ چونکہ ابھی تک اس ڈاکٹر کی شادی نہیں ہوئی تھی، لہذا باپ نے سوچا پہلے کچھ سرمایہ جمع ہو جائے تاکہ میرے بیٹے کا مستقبل خوب اچھی طرح چمک دمک کر روشن ہو جائے، پھر اس کی شادی کروں گا۔ آخر اتنی جلدی ہی کیا ہے؟ اپنے منصوبے کو پورا ہوتا دیکھ کر باپ بڑی خوشی سے زندگی کے دن گزارنے لگا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کلینک کھولنے کے 2 یا 3 مہینے بعد اس نوجوان ڈاکٹر کو پیلیا ہو گیا۔ اس نے اپنے طور پر دوائیں استعمال کی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ پھر جب بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے اسے ہاسپٹل میں داخل کر دیا۔ چند روز بستر علالت پر گزارنے کے بعد جو نوجوان 2 یا 3 ماہ پہلے امریکہ سے ڈاکٹر بن کر آیا تھا، بھرپور جوانی میں انتقال کر گیا۔ بعد میں اس کے باپ کو یہ کہتے سنا گیا کہ ہائے افسوس، میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر جو پیسے خرچ کیے تھے ابھی وہ وصول نہیں ہو پائے تھے کہ بیٹا انتقال کر گیا۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے نوجوان ڈاکٹر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی بھرپور جوانی کے عالم میں موت کا شکار ہو گیا۔ ذرا سوچئے، ڈاکٹری کی ڈگری اسے قبر میں کیا کام دے گی؟ اے کاش اگر اس کے باپ نے اسے حافظ قرآن بنایا ہوتا تو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گھر والوں کی بھی آخرت سنور جاتی، نیز اتنا سرمایہ بھی خرچ نہ ہوتا اور نہ ہی ایک بوڑھے باپ کو اپنے پھول جیسے بیٹے کو تعلیم کے لیے غیروں کے سپرد کرنا پڑتا۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ ہمیں عبرت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس طرح کے واقعات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج کل صورتحال کچھ یوں ہے کہ گویا بے نمازیوں نے طے کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ داڑھی منڈانے والوں نے شاید قسم کھائی ہے کہ چاہے مولانا لوگ کتنا ہی زور لگا لیں ہم کبھی بھی شیطان سے بے وفائی کر کے داڑھی نہیں رکھیں گے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ بہرحال زبان قول سے یعنی اپنے منہ سے تو کوئی نہیں کہتا، البتہ زبان حال یعنی اپنے عمل سے بہت سے لوگ یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے۔ داڑھی رکھنا آج کل معاذ اللہ معاشرے میں ایک عیب شمار کیا جانے لگا ہے، حالانکہ
تاکہ جس سبز گنبد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اس سبز گنبد کے مکین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر حسین داڑھی سجی ہوتی تھی، سر اقدس پر نورانی امامہ شریف سجا ہوتا تھا، اور پیارے پیارے گیسو جھوم جھوم کر مبارک کانوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ جو لوگ اس لیے داڑھی منڈاتے ہیں کہ کہیں ملا نہ بن جائے، تو ایسوں کو غور کرنا چاہیے کہ جس ہستی کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے مبارک چہرے پر داڑھی شریف جگمگا رہی ہوتی تھی۔ اے بے نمازیوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی قضا کر ڈالنے والوں تم بھی سنو، اے جوا کھیلنے والوں تم بھی سنو، اے شراب نوشی کرنے والوں تم بھی سنو، اے ہیروئن اور چرس پینے والوں تم بھی سنو، اے ویڈیو گیمز کھیلنے کھلانے والوں تم بھی سنو، اے ویڈیو سینٹر چلانے والوں تم بھی سنو، اے ماں باپ کو ستانے والوں تم بھی سنو، اے داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے کم کروانے والوں تم بھی سنو، اے مسلمانوں کو بیجا ایذا پہنچانے والوں تم بھی سنو، اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں تم بھی سنو، ضد چھوڑو سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور یاد رکھو اگر یوں ہی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا اور تم اپنی اسی ضد پر ڈٹے رہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو سکتے ہیں، اور معاذ اللہ ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو عذاب جہنم میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ بطور عبرت جہنم میں کفار کو دیے جانے والے عذاب کی ایک جھلک سنیے، چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 تا 68، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا یعنی دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ پتہ چلا جو اپنے لیڈروں یا اپنے بڑوں کی وجہ سے سیدھے راستے کو چھوڑے گا وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے والد صاحب سے داڑھی رکھنے کی اجازت لیں گے، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو داڑھی رکھ لیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھیے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مخلوق کے حکم پر مقدم ہے، ہمیں شریعت کے احکام ماننے چاہیے ورنہ سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیان کی ابتدا میں ملاحظہ فرمایا ایک بچہ اس خوف سے رو رہا تھا کہ اس نے استاد کو سبق سنانا تھا، اور پھر اس کا والد بھی یہ سوچ کر رویا تھا کہ میرے بچے کو اپنے سبق کا اتنا احساس ہے لیکن مجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ میں نے آخرت میں اتنا بڑا حساب و کتاب دینا ہے۔ یاد رکھیے دنیا دار الامتحان ہے، آخرت میں کامیاب یا ناکام ہونے کے لیے دنیا میں جیسی تیاری کریں گے آخرت میں ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔ کامیابی کا راز، اللہ پاک ہمیں اخروی کامیابی کا راز بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70-71،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ ان آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کی یہی صورت ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لی جائے، کیونکہ احکام الہیہ پر عمل اور اتباع سنت کیے بغیر نجات بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اس مختصر سی زندگی میں اللہ پاک کو نہ بھولیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ اگر ساری دنیا نماز نہ پڑھے تو یقیناً اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر ساری مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی عظمت کو نہیں بڑھا سکتی۔ ہاں، نماز پڑھنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو اخروی نقصان سے بچائیں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں موجود ہیں اور ہم جہنم کے حقدار ٹھہریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 40 تا 47۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ اے عاشقان رسول، آپ نے نماز نہ پڑھنے سے متعلق قرآن پاک کی آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیں تو انسان جو کہ کمزور و ناتواں ہے، معمولی گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتا، تیز ہوا کے جھونکوں سے لرز اٹھتا ہے، آندھی کی گرج جسے خوف زدہ کر دیتی ہے، جو معمولی سا نزلہ زکام سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، بخار جسے بستر پر ڈال دیتا ہے۔ جب انسان اتنا کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ اخروی عذابات سے ڈر کر فوراً توبہ کرے، نیکیوں بھری زندگی گزارنا شروع کرے، بارگاہ الہی میں عرض گزار ہو، اے اللہ، میں تیری ناراضی نہیں بلکہ رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں، تیرا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیرے اس حکم اقیم الصلاۃ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 43۔ ترجمہ کنز الایمان۔ نماز قائم رکھو، پر آج ہی سے عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اہم مسئلہ، یہ مسئلہ پیش نظر رکھیے، آئندہ نماز قضا نہ کرنے کی نیت سے پچھلی قضا نمازیں معاف نہیں ہو جائیں گی بلکہ انہیں بھی ادا کرنا ہوگا، نیز توبہ بھی کرنی ہوگی کہ اللہ مجھ سے نمازیں قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تو اسے معاف فرما۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے، نماز کی خوب تاکید کی گئی ہے، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ
اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ اس وقت بھی بغیر عمل کثیر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، مثلاً تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے، تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ معذور ہے، بچ جائے تو قضا پڑھے۔ غیر مسلموں جیسی شکل مت بناؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز قضا کرنے کے ساتھ ساتھ داڑھی منڈانے کا گناہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی شریف سجی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو داڑھی شریف رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی شکل مت بناؤ۔ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کروانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لہذا داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے کم کروانے سے توبہ کر لیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے کم کروانے کی ضد کر رکھی تھی تو وہ اپنی ضد کو شیطانی کام سمجھتے ہوئے چھوڑ دے کہ گناہ پر اڑے رہنا شیطانی صفت ہے۔ چنانچہ شیطان کی ضد۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں شیطان مردود مل گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ پاک سے سوال کیجئے کہ میری توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور شیطان کی توبہ کا طریقہ پوچھا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اسے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا، میں تیری توبہ کا طریقہ پوچھ کر آیا ہوں، پس تم آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو، تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ یہ سن کر شیطان ٹھٹھا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں اس وقت آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا کہ جب وہ بنفس نفیس میرے سامنے موجود تھے، تو اب میں ان کی قبر کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا برائی پر اڑے رہنا شیطانی کام ہے، اور شیطان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے گلے میں لعنت کے طوق ڈالے گئے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کام برائی پر ڈٹے رہنا نہیں بلکہ اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ سبھی مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حسین صورت پسند ہے، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو یہاں پہنچا یہیں کا ہو گیا۔ سب اسلام بھائی نیت کریں کہ آج کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی یعنی داڑھی شریف ہمارے چہرے سے کبھی بھی نہیں کٹے گی، اور آج ہی سے ہمارا چہرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جگمگانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔